چاندنی بھی شرمندہ ہے، رات بھی گم ہے، انسانیت کا نوحہ یہ وقت کا مرہم ہے۔ اب دعائیں کریں یا انصاف کے دیپ جلائیں، مظلوم کی صدا کو صدیوں تک سنائیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان رقیہ بخت۔ ناظرین، کل ایک بڑا دل خراش واقعہ پیش آیا بہاولپور کے اندر، جہاں پہ ایک شوہر نے ہی اپنی بیوی کو قتل کر دیا، وہ بھی ایک تیز دھار آلے سے۔ وجہ کیا بنی؟ وجہ صرف ایک چیز تھی۔ وہ کیا تھی کہ بیوی نے شادی کے لیے کپڑوں کی ڈیمانڈ کی تھی اور اس وجہ سے شوہر نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا۔ کوئی آپ سوچیں کہ کتنی چھوٹی بات ہے یہ کہ کپڑوں کی وجہ سے بیوی کا قتل۔ میں آپ سب سے بھی یہ سوال کرنا چاہوں گی، ہمارے معاشرے، ہمارے پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو بہت سے لوگ، چاہے وہ نوجوان ہوں، بوڑھے ہوں یا کوئی بھی ہوں، عورت مرد، سب لوگ اس وقت ذہنی تناؤ کا شکار ہیں، بڑے ڈپریس رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے ہمارے ملک کے حالات۔ اس وقت جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، نہ جاب ہے، نہ کوئی اچھا کاروبار ہے، نہ کچھ۔ ہمارے نہ جانے کتنے نوجوان ایسے ہیں جو ڈگریاں لے کر گھر پہ بیٹھے ہیں لیکن کوئی جاب نہیں ہے، اور پھر اسی طرح کے نفسیاتی کام، جب وہ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں تو ایسے ہی نفسیاتی کام کرتے ہیں، جیسا کہ کل یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ خاتون اور یہ ان کے شوہر جنہوں نے اس کا قتل کیا ہے، ان کے 6 بچے تھے۔ شوہر نے تو بیوی کا قتل کر دیا کپڑوں کی ڈیمانڈ پر۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ان 6 بچوں کا مستقبل کیا ہے؟ آخر ان کی زندگی کا کیا بنے گا؟ پولیس نے یہ کہا ہے کہ وہ قاتل کو ڈھونڈ رہی ہیں، بہت جلدی قاتل مل جائے گا۔ اور قاتل کون ہے؟ اسی بیوی کا شوہر اور ان 6 بچوں کا باپ۔ جس طرف ہمارا معاشرہ جا رہا ہے ناظرین، وہاں پر صرف مقابلہ بازی ہے۔ مقابلہ بازی کس چیز کی؟ کہ فلاں نے اگر یہ چیز پہنی ہے تو مجھے بھی یہی چیز چاہیے، فلاں کے پاس اگر یہ گاڑی ہے تو مجھے بھی یہی گاڑی چاہیے، فلاں کے پاس یہ ہے تو مجھے بھی وہی چاہیے۔ مقابلہ بازی کی وجہ سے ہمارا ملک، ہمارا معاشرہ جو ہے وہ خراب ہوتا جا رہا ہے۔ ہم جو ٹک ٹاک دیکھتے ہیں، جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہی چیزیں ہمارے پاس ہوں۔ میں یہاں پر کسی چیز کو، کسی بھی انسان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی، بے شک اس نے بہت بڑی غلطی کی۔ معاملہ کیا تھا پورا میں نہیں جانتی، صرف اتنا پتا ہے کہ صرف کپڑے کی ڈیمانڈ پر شوہر نے بیوی کا قتل کر دیا۔ نہ جانے روز ایسے کتنے کیسز سامنے آتے ہیں جہاں پر غیرت کے نام پر عورت کو قتل کر دیا جاتا ہے، کبھی باپ بیٹی کو قتل کر رہا ہے، بھائی بیٹی کو قتل کر رہا ہے، کبھی شوہر بیٹی کو قتل کر رہا ہے۔ نہ جانے کتنے ہی ایسے واقعات پیش آتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ اس میں جو مین ریزن تھی وہ کیا بنی، شوہر کے ذہنی حالات کیسا تھا۔ ہمارے معاشرے کا جو مرد ہے نا ناظرین اس ٹائم، وہ بڑا تناؤ کا شکار ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی یہی ہمارے ملک کے حالات اور جابس جو کہ بالکل بھی نہیں ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے، ایک جو مرد ہے اس کے اوپر کافی ذمہ داریاں ہوتی ہیں ایک عورت کے مقابلے میں۔ گھر سنبھالنا، بیوی، بچے، سب کچھ جو ہے وہ ایک مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہاں پر میں عورتوں کو بھی کہنا چاہوں گی کہ ان کو بھی ایک چیز کو انڈرسٹینڈ کر کے ایک چیز کو لے کر چلنا چاہیے، بہت سی چیزوں کو پیچھے چھوڑنا چاہیے اور انڈرسٹینڈنگ ہونا چاہیے۔ میاں اور بیوی کا دونوں کا رشتہ انڈرسٹینڈنگ ہونا چاہیے، میں کہوں گی ہر رشتہ انڈرسٹینڈنگ ہونا چاہیے۔ نہ جانے اس کے پیچھے کیا وجوہات بنی، اور ایسے بہت سے کیسز آپ دیکھیں گے کہ آئے دن ہمارے ملک میں یہ کیسز جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں۔ کیا اس کی روک تھام نہیں ہو سکتی؟ اور اس کی روک تھام کے لیے کوئی اقدام کیوں نہیں لیا جا رہا حکومت کی طرف سے؟ کبھی ملتان میں کوئی واقعہ پیش آتا ہے، کبھی بہاولپور میں کوئی واقعہ پیش آتا ہے۔ اور میں بہاولپور میں یہ بتاؤں کہ اس ہفتے میں یہ کوئی تیسرا یا چوتھا واقعہ جو بہاولپور میں یہ پیش آ رہا ہے۔ ہر روز کوئی نہ کوئی قتل ہو رہا ہے، ہر روز۔ تو یہ کوئی اسٹرکٹ ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا گورنمنٹ کی طرف سے؟ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ نہ جانے کیوں اتنے کیسز جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں اور ان کی کوئی روک تھام نہیں کی جا رہی۔ اور دوسرا، میں لوگوں سے بھی کہوں گی کہ ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے سے بات کریں، ایسے اقدامات نہ اٹھائیں جہاں پر آپ کا جو مستقبل ہے وہ پوری طرح سے تباہ ہو جائے۔ شوہر نے تو بیوی کو قتل کر دیا، ان دونوں کی زندگی تو تباہ ہو ہی گئی نا، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان کے 6 بچوں کی زندگی تباہ ہو گئی، ان کے آنے والے نسلوں کی زندگی تباہ ہو گئی، کیونکہ ان 6 بچوں پر جو ان کے دماغ پر اثر پڑا ہے نا، وہ ساری زندگی ان کے ذہن سے جانے والا نہیں ہے، ساری زندگی ان کے ساتھ وہ رہے گا۔ اور معاشرے کی باتیں، آپ کو پتہ ہے ہمارا معاشرہ کیسا ہے، کس قسم کا ہے؟ باتیں جو اتنے تانے مارے جاتے ہیں وہ تو کبھی ہمارے معاشرے سے یہ چیز جائے گی نہیں۔ بچوں کو جو تانے سہنے پڑیں گے، جو ذہنی تناؤ کا وہ شکار رہیں گے، اور سب سے بڑی بات، وہ ماں باپ میں جو چیز انہوں نے دیکھی وہ زندگی بھر کسی پر اعتبار نہیں کر پائیں گے۔ اس نے شوہر نے بیوی کو مار کر اس کو تو ہمیشہ کے لیے قتل کر دیا، دونوں کی زندگی تو برباد ہوئی، لیکن ان کا گھر
ان کا ایک ہنستا بستا گھر جو ہے ان دونوں نے اپنے ہاتھوں سے، شوہر نے اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دیا. ساری زندگی کے لیے جو ہے نا وہ گھر جو چہچہاتا ہنستا کھلتا کھلکھلاتا تھا ہمیشہ کے لیے غمگین ہو گیا. ناظرین، میں آپ سب سے بھی جو دیکھنے والے ہیں ان سے بھی یہ جاننا چاہوں گی کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں، بلکہ یوں کہوں کہ پوری دنیا میں ہی، مرد، خواتین اور بچے، ہر کوئی جو ہے وہ اتنا پریشان، اتنا تناؤ کا شکار کیوں ہے. تو اپنی رائے کا کمنٹ سیکشن میں ضرور اظہار کیجیے گا. یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا.